اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اللهم يا ذنبك من النار ومن عذاب النار اللهم أجرنا من 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 النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوله تبارک و تعالی علم نجعل الارض مہادا، یہ استفہام جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کی تقریر اور اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ واقعتاً کیا ہم نے نہیں بنایا، اور مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم نے اس کو مہاد ہی بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ استفہام تقریری، اور یہ استفہام کا اسلوب ان سارے مذکورات کے ساتھ قائم ہے جو آگے ذکر فرمائے ہیں، اور وہاں یہ اسلوب ترک کر کے سوال کا، کہ سوال کے ساتھ اس طرح بار بار پوچھا ہو الم نجعل الارض مہادا، الم والجبال اوتادا، یہ تو دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ معطوف علیہ ہیں، اور الم نخلقکم ازواجا الم نجعل نومکم سباتا، اس طرح کا سوال کر کے اس کو ثابت کرنے کی بجائے پھر ایسا اسلوب اختیار کر لیا ہے کہ یہ سوال وہاں مقدر ہے اور اس کا جواب جو ہے نا جو ثابت ہونے والی حقیقت ہے وہ ذکر فرما دی ہے۔ اسلوب کے اندر سوال مقدر ہے اور جو اس کا جواب بنتا ہے اور اس سے جس حقیقت کا اثبات ہوتا ہے وہ حقیقت ذکر فرما دی۔ تو سوال یہاں ملحوظ ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا، یہ اسلوب کا تنوع ہے، یہ تنویع الاسلوب جو ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ زمین اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک منفرد شاہکار ہے، انسانی زندگی کے لیے اور زندگی کی ضروریات کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اس کا ستاروں کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے چاند سے اور سورج سے، اور پھر اس کی جو ہیئت ہے، جس زاویے کے اوپر یہ زمین اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے اس فضائے بسیط کے اندر، اور جس طرح اللہ رب العزت نے پھر اس کی حرکت کو مرتب کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی کمال قدرت، کمال حکمت اور کمال رحمت کا مظہر ہے۔ انسان اسی چیز پر غور کرے
تو سچی بات ہے انسان اللہ رب العزت کے عظمت و جلال کا، اس کے علم کا، اس کی حکمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا اس طرح استشعار کرتا ہے، اس طرح انسان کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہمارے لیے، اللہ اکبر، اور اتنے ہی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہتمامات کیے ہوئے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہ جو علوم ہیں فضا کے متعلق، کائنات کے متعلق، جس کو فلکیات کی سائنس کہتے ہیں، اور پھر زمین کا جو علم ہے، علم الارضیات، زمین سے متعلقہ علوم جس کو جیالوجی کہتے ہیں، یہ چیزیں اگر انسان پڑھے تو ایک تو اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ انسان اس بارے میں جانے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں زمین کے اندر جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے مسخر ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی انسان سے مطلوب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس کو قدرت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو علم دیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کو عقل و بصیرت کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے۔ تو یہ عقل اور یہ علم اور یہ وسائل اور یہ اختیار اور یہ قدرت جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے، اسی کا یہ مظہر ہے کہ جانوروں سے یہ ممتاز ہے، اور کتنی اس نے ترقی کی۔ اثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات۔ اثار الارض، انہوں نے زمین کو کھودا اور اسے کھوجا اور اس کی تلاش کی، وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ جو انہوں نے کیا تھا، یعنی قریش مکہ اور عرب کے لوگ، یمن کے لوگ، یمن اور حجاز اور عراق اور یہ جو دول الخلیج ہیں، اسی طرح شام کے علاقے تک کا جتنا علاقہ ہے یہ سارا عربستان ہے، یہ عربوں کی سرزمین ہے، اور اصل جو عرب ہیں وہ یمنی ہیں جن کو العرب العاربہ کہا جاتا ہے، اور پھر جرہم کے وہ لوگ تھے، اور یہ جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز کے اندر، ان کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے، وہ اصل عرب ہیں اور یہ العرب المستعربہ ہے، اور ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ہمارے دین کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ہماری تاریخ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس لیے کہ عرب قوم کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اس دین کی پہلی حامل بننے کے لیے۔ تو ان عربوں کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے، اور یہ جو العرب البعیدہ ہے، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم صالح، یہ وہ لوگ ہیں، عرب کی اقوام ہیں جو کہ تباہ ہو گئی، ان کو العرب البعیدہ کہا جاتا ہے، وہ عرب جو کہ برباد ہو گئے، جو تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ جو لوگ تھے قوم سبا والے، تو یہ یمن کے علاقے میں تھے، اور یہ یمن اور شام اور درمیان میں یہ جو علاقہ ہے حجاز، اور پھر اس کے وہ علاقے جو نجد کہلاتے ہیں، نجد العراق اور نجد الیمامہ، یہ تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر بڑی اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوئی ہے، اور آخری رسالت اور اس رسالت کے مخاطب اور پھر اس رسالت کے مشن کے امین اللہ رب العزت نے ان عربوں کو بنایا تھا، تو ان کے اندر خصوصیات تھیں، ان کے اندر خصوصیات تھیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز کے لیے منتخب فرمایا۔ تو خیر بات یہاں سے آ گئی کہ ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا، اور اثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور باقی جو زمین کے علاقے ہیں ان میں بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا لم نقصصهم عليك ولقد ارسلنا من قبلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور جو مذاہب اور ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر یہ جو مذاہب اب بگڑے ہوئے ہیں، اور بالکل ان کے اندر وہ آسمانی وحی کی کوئی نشانی باقی نہیں رہی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تحریف ہوئی ہے اور لوگوں نے مذہب کو بھلا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی نبی رسول آئے ہیں، جیسے ہندو مت ہے، اور جاپانی مذہب ہے، تاؤ مت ہے، شنٹوازم ہے، اور اسی طرح یہ بدھ مت ہے۔ بدھ مت تو خیر ہندو کے ساتھ ہی ہے، تو ہندو مت کے بعد ہی بدھ مت ہوا۔ جین مت ہے، ہاں، زردشت جو ہے یہ ایرانیوں کا مذہب ہے، اگرچہ اس کی تعلیمات بہت ہی تھوڑی ہیں جو پہنچی ہیں، اور
ایران کے اندر جس مذہب کو زیادہ فروغ ملا ہے وہ مجوسیت ہے۔ تو زردشت کے بارے میں تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن نبوت جو ہے جب تک تعیین اور پوری طرح تخصیص کے ساتھ کسی کا نام نہ لیا گیا ہو کہ یہ نبی تھا، اس وقت تک اس کی نبوت کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ بدھ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، لیکن اس کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ نبوت کے ساتھ مطابقت رکھنے والی نہیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کپل وستو یہ جو ہے نا ایک علاقہ ہے اس کا، ہندوستان کا، جو اس کا اصل علاقہ تھا بدھ کا، اور وہ کہتے ہیں کپل وستو جو ہے اس سے مراد ذوالکفل ہے۔ ذوالکفل کا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اصل ہندی جو ہے نا وہ ذوالکفل، کپل وستو یہ اس سے نکلا ہے، تو یعنی کپل کا رہنے والا، ذوالکفل کفل والا، تو کفل اور کپل جو ہے نا قربت تو ہے ان کے اندر، لیکن یہ باتیں جو ہے نا بس ایسے ہی یعنی کمزور سی باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، تو انسانوں نے اس زمین سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اور ہر دور کے اندر اس دور کے لوگوں کی جو ضروریات تھی وہ اس زمین سے ہی پوری ہوتی رہی، اور اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ انسان ہزاروں سال کی تاریخ ہے جب سے انسان اس زمین کے اوپر آباد ہے، اور اس کے اندر سے خزانے نکال رہا ہے، اور نئے سے نئے خزانے جو ہیں وہ انسان کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا، اس زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعتبار اور تذکر، اس سے عبرت حاصل کر کے اس حقیقت تک پہنچنا کہ اس کے بنانے والا اور اس کو یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو سنبھالنے والا، اور ایک خاص حیت اور زاویے کے ساتھ اس کو یہاں ٹکانے والا، اور پھر اس زمین کی گردش اور اس کی حرکت کو منظم کرنے والا، یہ جتنا کچھ ہے، اگرچہ اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ زمین حرکت میں ہے یا زمین ساکن ہے، لیکن حرکت میں ہے تب بھی، اگر ساکن ہے تب بھی، اس وقت کی جو معلومات ہیں انسانی اور جو انسانی مشاہدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ زمین حرکت میں ہے، لیکن ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے، اس کے اندر حرکت نہیں۔ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ فراش بھی کہا، قرار بھی کہا، میعاد بھی کہا۔ فراش ہے انسان کے لیے پاؤں کے نیچے ہے، بچھی ہوئی ہے یہ، اور میعاد بھی کہا انسان کے لیے یہ ایسی ہے کہ انسان اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بھی بنا سکتا ہے انسان، جیسا کہ بنی ہوئی ہے۔ تو میعاد بھی ہے، فراش بھی ہے، اور قرار بھی ہے۔ تو یہ اوصاف جو ہیں اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے، اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے۔ حرکت کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ جو جاذبیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے طرف کھینچتی ہے، اس کے اندر جو کشش رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے قوت جاذبہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اوپر سے اللہ رب العزت نے جو ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے، ہوا کا دباؤ ہے، اس دباؤ کے ساتھ اوپر سے بھی چیز کو دبایا جاتا ہے، اور ادھر سے زمین جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہر چیز یہاں کھڑی ہوئی، ہر چیز یہاں کھڑی ہوئی۔ اور یہ دباؤ جو ہے جیسے جیسے انسان زمین سے دور ہوتا جاتا ہے یہ دباؤ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان اونچی فضا میں چلا جاتا ہے تو دباؤ بھی گھٹ جاتا ہے، اوپر سے جو ہوا کا دباؤ ہے وہ بھی گھٹ جاتا ہے، زمین کی جاذبیت کی جو رینج ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان بے وزن ہو جاتا ہے، انسان بے وزن ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا میدان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بے خبر رہیں، نہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ جو سوشل سائنسز ہیں اور اسی طرح جنرل سائنسز ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے ایمان بڑھانے کے لیے۔ اور العلم والطب محراب الایمان، علم، سائنس اور میڈیکل سائنس اور کائناتی سائنسز جو ہیں یہ ساری کی ساری محراب الایمان، یہ تو ایمان کا دروازہ ہے، ان سے تو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ تو يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تفکر فی خلق السماوات والارض، ان کی تخلیق، اللہ نے جو ان کو بنایا ہے اور جو کچھ ان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر غور و فکر کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب با مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور یہ عبث نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کو ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ کھیل تماشے کے طور پر یہ سب کچھ بنا دیا اور وہ کھیل چل رہا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ مقصد ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہی کہ اللہ رب العزت نے اسے عبرت گاہ بنایا ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اور عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو انسان دیکھے، غور کر کے اس سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل، عبور سے ہوا نا یہ عبرت، کہ ایک حقیقت سے عبور کر کے آدمی دوسری حقیقت تک پہنچے، اور اس حقیقت سے عبور کر کے پھر اصل حقیقت کی طرف پہنچے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کا انسان کو پتہ چلے، اور اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی حکمت کا پتہ چلے، اور اللہ رب العزت کی قوت کا انسان کو پتہ چلے کہ کتنی قوت اور قدرت والا ہے وہ مالک۔ تو یہ چیزیں تو اس لیے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس لیے، چونکہ یہ صورتیں وہ ہیں جن کو منبہات کہا جاتا ہے، منذرات کہا جاتا ہے، ان میں انذار اور تنبیہ کا اسلوب ہے۔ تو غفلت جو ہے یہ انسان کو ان ساری چیزوں سے بے خبر کر دیتی ہے، کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرے فائدے کے لیے ہے، اور میری زندگی صرف اس لیے ہے کہ میں مزے کروں، عیش کشی، لذت اندوزی اور انجوائمنٹ۔ انسان کیا کہتا ہے؟ زندگی انجوائمنٹ کے لیے ہے، کہ میں نے مزے کرنے، عیش کرنی، میں نے لطف لینا ہے، بس۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے انجوائمنٹ کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور دنیا کو اللہ رب العزت نے دار العمل بنایا ہوا ہے، اس دنیا کے لیے بھی عمل کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو اصل گھر ہے انسان کا اس کے لیے تو وسعیٰ لہا سعیہا، اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرنی پڑتی ہے جو کہ اس کے لیے مطلوب ہے۔ تو یہ چیزیں جو جب آتی ہیں تو صرف اس کا ترجمہ پڑھ کے انسان کو جو ہے نا بس کفایت نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اپنے علم کو وسیع کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء نے ان چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کی معلومات میں وسعت آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ اکبر۔ یہ پہاڑوں کی سائنس اور زمین کی سائنس، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ کی حکمتیں ہیں، اور کیا کیا اللہ رب العزت کی قدرتوں کے شاہکار ہیں، اور کیسے کیسے انسان نے جو پھر ان چیزوں سے فائدے اٹھائے ہیں۔ اب یہ پہاڑوں کے اندر جو پتھر ہیں، اور جو پتھر نکال کے ہم اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، کوئی باہر لگانے کے پتھر ہیں، کوئی اندر لگانے کے پتھر ہیں، کوئی اندر سجانے کے پتھر ہیں، یعنی انسان ان رنگوں پر غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی کس طرح کی قدرت جو ہے انسان کے سامنے آتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے کیا ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، کیا فن کاری ہے ان پتھروں کے اندر، جو رنگوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ پتھر جو بنتے ہیں نا یہ بلڈنگوں کے اندر لگانے کے لیے، وہاں چلا جائے انسان تو دیکھتا ہے پتھر کے اتنے خوبصورت رنگ اللہ رب العزت نے ان کے اندر پیدا کیے ہوئے، اور کس طرح یہ اللہ رب العزت نے پتھر بنائے ہوئے ہیں، اور انسان جو وہاں سے نکال کر اپنی بلڈنگوں کے اندر استعمال کر رہا ہے، کہیں فرش لگا رہا ہے، کہیں دیواریں بنا رہا ہے، کہیں ان کے کنگرے بنا رہا ہے، کہیں ان کا کیا بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ پہاڑ جو ہیں ایک طرف تو اوتادا، اور دوسری طرف ہمارے لیے سیمنٹ بھی انہی پتھروں سے بنتا ہے، سیمنٹ بھی انہی پتھروں سے بنتا ہے، اور اینٹیں بھی انہی پتھروں سے بنتی ہیں، اور ہمارے فرش بھی انہی پتھروں سے بنتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر بنائی ہوئی۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ازواج جو ہے مختلف انواع کو بھی کہتے ہیں، اور ایک جو دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل اکائی بناتا ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، ہر ایک جو ہے دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ان میں تزاوج ہوتا ہے۔ تزاوج ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جوڑا بنایا ہے ذکرًا و انثیٰ، اور پھر ان کو آپس میں اس طرح ملا دیا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں جو مرد ہے، کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں جو عورت ہے، اور یہ دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور ان کے درمیان اللہ رب العزت نے اس طرح کا تجاذب رکھا ہوا ہے، اس طرح کی کشش رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح کا لگاؤ، اور ایک طرح کا اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی طرف جذب و انجذاب کا مادہ رکھا ہوا ہے، کہ ایک کھینچتا ہے اور دوسرا کھینچتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے اس طرح بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس طرح بنا دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ زندگی میں خوشگواری آ جاتی ہے، اور زندگی کے اندر نشاط آ جاتا ہے، اور زندگی کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے، اس طرح کی جد و جہد آ جاتی ہے، اور اس طرح کی انسان کی زندگی کے اندر لگن آ جاتی ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اکیلا ہو انسان تو پھر انسان کہتا ہے ماری جاؤ بندہ کی کر لے رہا کے کرنا، لیکن جب بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، تو پھر انسان کے اندر زندگی کی امنگ ہوتی ہے، زندگی کی امنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خلقناکم ازواجا، یہ ایک الگ سائنس ہے نفسیات کی، اور انسانیات کی، انسانیت اور انسانی نفسیات
اور انسانی مزاج اور انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے، اس کے اوپر انسان غور کرے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس پر بھی تفکر کرنا۔ اور یہاں میں عرض کروں گا کہ مودودی صاحب نے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے نا، یہ سورۃ الروم کی تفسیر میں پڑھنے والا ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، بہت خوبصورت لکھا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہے کہ انسانی تعلق جو ہے یہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنسی تسکین ہے جیسے جانوروں میں ہوتی ہے، ایک وقتی حیجان پیدا ہوا اور اس حیجان کی تسکین ہوگی اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے، دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے درمیان یہ تعلق رکھا ہے، یہ جس وقت انسان کا جنسی عمل جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ رہتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود بڑھاپے میں جا کر میاں بیوی کا جو آپس کا پیار اور تعلق ہے وہ قائم ہی نہیں رہتا بلکہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو مودودی صاحب نے جو اس موضوع پر لکھا ہے نا، بہت ہی خوبصورت لکھا ہے، پڑھنے والا ہے وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سباتا، راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے نیند۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ نیند جو ہے یہ کاٹ دیتی ہے، حرکت کو کاٹ دیتی ہے۔ جو انسان کی ظاہری حرکت ہے یہ منقطع ہو جاتی ہے، نیند کے ساتھ انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ اور جب سکون میں جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے رات بنائی ہے، اس کے لیے رات بنائی ہے، اندھیرا اور رات کا جو سما ہے وہ اللہ رب العزت نے نیند کے لیے بنایا ہے۔ اور جو اطباء حضرات ہیں، میڈیکل سائنس کے ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسانی دماغ ہے یہ جس وقت انسان سوتا ہے، اور خاص طور پر سونے کا یہ وقت جو ہے جب اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر رات کی تیسری تہائی تک، یعنی رات کے 3 حصے کر لیں آپ، ایک پہلا حصہ عشاء کے بعد تک، اور دوسرا حصہ جو درمیانی تہائی ہے، اور تیسرا حصہ جو آخری تہائی ہے۔ یہ آخری تہائی تک اور پہلی تہائی کے بعد یہ جو درمیانی تہائی ہوتی ہے، اس درمیانی تہائی کے اندر جس وقت رات گہرا ہو جاتی ہے، اندھیرا، اس وقت یہ دماغ جو ہے نا، اگر یہ انسان سویا ہوا ہو اور اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرے میں انسان سویا ہوا ہو، تو انسان جو ہے اس جسم کی مرمت کرتا ہے، اس جسم کی مینٹیننس کا کام کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے، دن میں تھکن ہوئی ہوتی ہے، کوئی چیزیں ضائع ہوئی ہوتی ہیں، ان کی تعمیر کرتا ہے، تعمیر نو کرتا ہے۔ تو انسان کی تعمیر نو ہوتی ہے اس دورانیے کے اندر۔ تو حرکت سے منقطع کر کے دماغ جو ہے وہ اس جسم کو دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ اس کے اندر پھر نشاط آ جائے۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رات کا یہ حصہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت انسان نیند کی حالت میں ہو، اور پھر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو پھر انسان جو ہے آدھی رات کے بعد کچھ وقت اگر مل سکے تو انسان اٹھ جائے۔ نہیں تو جس وقت بھی رات کے اندر انسان رات کے قیام کا اہتمام کر لے، تو ہمارے دین کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی کتنی رکھی ہوئی ہے۔ یہ قیام اللیل جو ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی تو قیام اللیل کا وقت شروع ہو گیا، قیام اللیل کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کے بعد بھی آپ نماز پڑھ لیں تو وہ بھی قیام اللیل میں شمار ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد بھی آپ قیام کر لیں تو وہ بھی قیام اللیل میں شمار ہوتا ہے۔ اور آدھی رات میں اٹھ کے جس وقت آنکھ کھلی اس وقت بھی پڑھ لیں تو وہ بھی قیام اللیل میں شمار ہوتا ہے۔ اور سورج طلوع فجر تک یہ سارا وقت جو ہے وہ قیام اللیل کا ہے، صلاۃ اللیل کا ہے۔ تو انسان کو اتنی اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے کہ خاص گھڑی نہیں ہے، رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لے تو تتجافی جنوبہم عن المضاجع اللہ تعالیٰ زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ اور علیکم بقیام اللیل فإن داب الصالحین قبلکم، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو نیند کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اس لیے کہ نیند میں انسان کی ضرورت بھی ہے، پوری بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اور اسی طرح ان صحابہ کو بھی کہا تھا جو آئے تھے اور جو کہتے تھے کہ میں اس طرح عبادت کروں گا، اس طرح عبادت کروں گا، اس طرح عبادت کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی تھی، تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے تھے، اور آرام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری ہوتی تھی، گہری نیند سوتے تھے آپ۔ کانا لہو غطیط، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز آتی تھی، گہری نیند سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گہری نیند میں انسان جس وقت ہوتا ہے اس وقت جسم کی ریپیئر ہوتی ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کس طرح جو ہے نا اس کو تازہ دم کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ کارگزاری کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سسٹم اس کے اندر لگا دیا ہے۔ اور جب کوئی لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، سار، بے خوابی، نیند نہیں آتی، تو ان کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گولیاں لے لے کر سوتے ہیں، ان کو گولیاں کھلا کھلا کے سلانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو بنایا ہے لباسا،
ڈھانپ لینے والا. لباسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر چھا جانا. رات تمہارے اوپر چھا جاتی ہے اور اس کا اندھیرا جو ہے وہ انسان کے لیے ایسا ماحول مہیا کر دیتا ہے جو انسان کو سونے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو لباس بنایا ہے اللہ رب العزت نے رات کو. اور یہ زمین کے اکثر حصوں پر تو رات ہوتی ہے اور بعض حصوں پر رات بہت لمبی ہے اور پھر دن بھی بہت لمبا ہے. تو وہ پھر مصنوعی طور پر رات اور دن کا انتظام کرتے ہیں. روشنی کرتے ہیں دن کی ضروریات کے لیے اور اندھیرا کرتے ہیں رات کی ضروریات کے لیے. تو بعض علاقے جو ایسے ہیں جیسے یہ اسکینڈینیوینز کے کنٹریز ہیں، وہاں دن رات بہت لمبے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مکان اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، پردوں کا اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے کہ جب سونا ہوتا ہے تو اندھیرا کر کے سوتے ہیں اور اندھیرے میں ہی صحیح انسان کو سکون والی نیند آتی ہے. تو لباس بنایا اللہ رب العزت نے رات کو. اور قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، سورۃ القصص. تو اگر اللہ رب العزت اس رات کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے کہ انسان کو روشنی کرنی پڑے اور روشنی کا بندوبست کر کے اپنے کام کرنے پڑے، تو پھر انسان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے یہ رات اور دن کا جعل اللیل والنہار خلفتاً، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے. اور یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ جتنی اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، علاج اللیل فی النہار و علاج النہار فی اللیل اور جعل اللیل والنہار خلفہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کہ رات کا ایک وقت ہے اور پھر بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر رات کے اندر کے جو اللہ رب العزت نے نظام بنائے ہوئے ہیں کہ رات کو ستارے ہوتے ہیں، رات کو چاند ہوتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ رات کا جو سما ہے یہ انسان کو نیند کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ سارا جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا اور اس کی حکمت کا اور اس کی قدرت کاملہ کا سارا مظہر ہے. تو اس سے انسان کو عبرت حاصل کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا عبودیت کا اور عبدیت کا تعلق ہے اس کو استوار کرنا چاہیے. وجعلنا النہار معاشا، ای وقت معاش، دن کو اللہ رب العزت نے زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے، پورا کرنے اور ان کی تحصیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت نے. معاش سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت ان کی جمع معائش. اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے معائش، ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں. جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. تو زمین کے اندر کسب معیشت کے اسباب اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے دن ہے، اور دن کی روشنی، دن کی حرارت اور دن کے اوقات جو ہیں وہ انسان کے لیے اس واسطے سازگار ہوتے ہیں. تو وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش بنایا ہے، اور یعنی معیشت کے اسباب کو حاصل کرنے کا اور معیشت کے سامان کے مہیا کرنے کا اللہ رب العزت نے وقت بنایا ہوا ہے. تو اس میں تم وہ چیزیں حاصل کرتے ہو جن سے تم نے زندہ رہنا ہوتا ہے. تو یہ کمانا اور اس کے لیے کام کاج کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، سعی و کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دن کے وقت ہوتی ہیں. اور فطری طریقہ یہی ہے کہ رات سکون کے لیے ہو اور دن آرام کے لیے ہو، یہ فطری طریقہ ہے. اور یہ جو اس دور نے انسانوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے، مشینی دور ہے، اور اس مشینی دور نے انسانی زندگی کو ایسا بنا دیا ہے کہ 24 گھنٹے کام ہوتا ہے اور 8-8 گھنٹے کی شفٹیں ہوتی ہیں. 8 گھنٹے ایک لوگ کام کرتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں 8 گھنٹے کے بعد، پھر تیسرے آ جاتے ہیں 8 گھنٹے کے بعد، لوگ بدلتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے. تو پھر اتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، تو پھر اس کے کھپانے کے لیے اور اس کے جو ہے نا صرف کرنے کے لیے انسان نے سلسلے ایسے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو حد سے زیادہ انسان نے اپنے کام کو بڑھا لیا ہے، تو یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. اگر ضرورت کے مطابق انسان کرے اور وقت بھی انسان جو ہے نا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، کوئی آرام کے لیے ہو، کچھ رفاہیت کے لیے ہو، اور کچھ جو ہے وہ عبادت کے لیے ہو، اور کچھ گھر والوں کے لیے ہو، تو پھر یہ زندگی فطری رہتی ہے. اور اب کیا ہے، یا تو کام ہے یا رفاہیت ہے، اور یا پھر کئی لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کیا ہوا ہے. تو اسلام جو ہے یہ فطری زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کے اندر فطرت کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے فطری نظام بنایا ہوا ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہے. تو اب جب ہم نے اپنی زندگی کے نظام کو غیر فطری بنایا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان بیمار ہونے شروع ہو گئے. اب لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی نظام بنایا ہوا ہے، دن کے وقت جسم کام کرتا ہے اور رات کے وقت جسم آرام کرتا ہے. تو جب انسان دن رات کام کرتا ہے، کام خراب ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، اور انسان کی جو
قوت عمل ہے وہ کمزور پڑتی ہے. وگرنہ پہلے لوگ ایسے تھے جب ذرا فطری نظام تھا تو 70 سال کے 80 سال کے لوگ بھی کام کرتے ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک مدت ہے کام کرنے کی 20 25 30 سال، اور اس کے بعد پھر انسان کام نہیں کر پاتا، اس لیے کہ کام کا بوجھ ہم نے زیادہ ڈال دیا ہے. تو فطری طریقہ یہی ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بتایا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا اور اس طرح کے ملکوں میں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں لوگ رات کو سوتے ہیں، رات کو دکانیں بھی کھلی ہوئی نہیں ہوں گی، اسٹور بھی کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، اور لوگ جو ہیں ان کا سفر بھی رات کو نہیں ہوتا. لیکن جو ہمارے ممالک ہیں، ایشیائی ممالک ہیں، اور یہ جو دوسری دنیا ہے جس کو وہ غیر ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ بالکل پسماندہ ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ دن رات دوڑ لگی ہوئی ہے، دن رات بھاگ دوڑ شروع ہے، جو ہے وہ ایسا ہے. وہ تو اپنے آپ کو فطرت کے قریب لے آئے، لیکن ہم جو ہے وہ ابھی تک ان کے پیچھے لگ کے، انہوں نے جس چیز کا مزہ چاہ کے اس کو چھوڑ دیا، جس چیز کا مزہ چاہ کے اس کو چھوڑ دیا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہمیں دنیا کے اندر جو تمدن کے اصول ہیں اور جو تہذیب کی بنیادیں ہیں جو دین نے دی ہیں، ان بنیادوں کے اوپر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے، مرتب کرنا چاہیے. یہ چیز ہمارے لیے، انسان کے لیے، اور اس کرۂ ارضی کے لیے، اور اس ماحول کے لیے جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ چیز زیادہ موافقت رکھنے والی ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے. جب انسان اس سے ہٹتا ہے تو اب یہ ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے، اور شہروں کی آلودگی بھی انسان کے لیے عذاب بن رہی ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہے اس کی بھی بیماریاں ہیں. زندگی کی جو طرز انسان نے اپنائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی بیماریاں ہیں. اب مشینیں انسان نے ایجاد کی ہیں، ہر چیز کے لیے مشین ہے، تو انسان بیکار ہو گیا، اور جب انسان بیکار ہوا تو بیمار ہو گیا، اس لیے کہ انسان کو تو اللہ نے کارکن بنایا ہے نا، اسے عمل کرنا چاہیے. تو کام سارے مشینوں سے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ عورتیں اور مرد سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، گھروں کے اندر مشینیں رکھی ہوئی ہیں. کس لیے؟ کہ جی ہم ورزش کریں، ورزش نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں. تو انسان کو ایسی مشینیں بنانی نہیں چاہیے جو انسان کو بیکار کر دیں. تو انسان وہ چیز بنائے جو فائدہ مند ہو. لیکن پیسے کمانے کے لیے ایک طرف تیز رفتاری، ایک طرف آرام داری، اور ایک طرف جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ بٹن کے ساتھ ہو جائے، ریموٹ کے ساتھ ہو جائے، اور انسان ناکارہ ہو جائے. اور پھر جب ناکارہ ہوتا ہے تو شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، نفسیات کا مریض ہے، فلاں کا مریض ہے، فلاں کا مریض ہے، فلاں کا مریض ہے. اسپتال بڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لگ رہے ہیں، اور دوائیاں کھا رہا ہے انسان. یہ سارا جو ہے نا فطرت کے نظام سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جو فطری نظام بنایا ہوا ہے نا، تو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرما کے انسان کے اوپر جو اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا، تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر سبعًا شدادا، 7 آسمان بنائے. شدادا شدید کی جمع شداد، یعنی جو محکم اور مضبوط. وہ جو آسمان اللہ رب العزت نے اوپر بنائے ہوئے ہیں، اور جن کے اوپر اللہ کے فرشتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر خلا ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر اس کے اوپر خلا ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، وہ تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خبر دی ہے. اور وہ 7 آسمان ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس طرح یہ زمین بنائی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں، اور وہ 7 محکم آسمان ہیں. اور باقی ہمارے اوپر جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں کہ جو اس زمین کے اوپر ایک اس طرح کا حفاظتی حصار ہے جو اللہ رب العزت نے زمین کے گرد بنایا ہوا ہے. اس حصار کی وجہ سے اوپر سے جو ستاروں کے ٹکڑے ٹوٹ کر زمین پہ گرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، اس حصار کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آتے. وہ جو حصار ہے وہ ان کو دھکیل دیتا ہے، اور وہ فضا کے اندر آوارہ گھومتے رہتے ہیں، زمین پر برستے نہیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے آ جاتی ہے، بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے. یہ جو ستاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ کر برستے ہیں نیچے، وہ زمین پر برسنے شروع ہو جائے تو انسانوں پر تو سنگ باری شروع ہو جائے گی، سارے انسان اس کے نیچے دفن بھی ہو جائیں گے، اور انسان جو ہیں یہ تباہ بھی ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے وہ حصار بنایا ہوا ہے زمین کے اوپر. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی حصے بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ یہ اس کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن یہ تہیں جو ہیں ان کو کہنا کہ یہی آسمان ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ تو سارا زمین کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں زمین ہے، زمین کا حصہ ہے، یہ زمین کے متعلقات اور اس کے ملابسات ہے. آسمان جو ہے اللہ رب العزت نے زمین کی ضد بنایا ہوا ہے، اور وہ اوپر ہے. اور زمین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کا یہی ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی 7 ہیں. اور یہ 7 زمینیں جو ہیں یہ اس زمین کے علاوہ اس طرح کی 6 زمینیں ہیں، یا اسی زمین کے 7 حصے ہیں. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کے 7 بر اعظم ہیں، یہ جو بر اعظم ہیں 7، یہی مراد ہے 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی. لیکن نہیں، ہمارا یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس جیسی زمینیں بنائی ہوئی ہیں. جو اور ہیں کہاں ہیں یہ انسان کو نہیں پتہ. انسان جو ہے نا یہ بڑا اس کے اندر اتھلا پن ہے، یعنی ذرا سی چیز اس کے علم میں آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا لے لیا ہے. حالانکہ
حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز کا تمہیں پتہ ہے اور بہت ساری چیزوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں. تو علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ انسان کو علم ہے، اس علم کی نسبت نامعلوم کے مقابلے میں کتنی ہے؟ 1.5 سے 2%. 1.5 سے 2% انسان کو پتہ ہے اس کائنات کا، اور باقی 97.5 یا 98 یا اس سے بھی 98.5 تک ایسی معلومات ہیں جن کے بارے میں انسان بے خبر ہے، نہیں جانتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. تو انسان کو بہت تھوڑا علم ملا ہے، لیکن جتنا اس کو تھوڑا سا ملا ہے اس کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. اور خاص طور پر جو آج کا دور ہے جس میں جس کو ہیومنزم کہتے ہیں، کہ انسانیت اور انسان کی عظمت اور انسان کی رفعت اور انسان کی آزادی اور انسان کی خود مختاری، اور پھر اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے ہیں کہ انسان ریاضت کرے اور اپنے آپ پر محنت کرے اور اپنے آپ کی تعمیر کرے تو انسان ایسا بن سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ خدا کے مقابل میں بھی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک پورا فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو پوری دنیا کے اندر رواج دیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب اس سفر پر انسان نکلتا ہے نا، انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، جاہل بن جاتا ہے. جو بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ بھی جاہل بن جاتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی ریاضتیں کرنے والے ہیں یہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں. یہ پاگل نہیں ہوتے تو پاگلوں والے کام تو کرنے شروع کر دیتے ہیں، پاگلوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی، کوئی کہتا ہے جی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب خیال ہی خیال ہے. یہ بھی پاگل پن ہے، حقائق کا انکار کر دینا. اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب وہم اور خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اتنا اس سے بڑا پاگل پن اور کیا؟ اور یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے سوفسطائیت. یہ اس دور میں بھی تھا، یونان کا فلسفہ تھا، اور آج بھی یہ ہے. اور کئی جو ہیں واقعتاً نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور کئی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قوت فکری کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ سب توہم اور خیال ہے، یہ سراب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. چلیے یہاں رکتے ہیں. تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا مطالعہ جو ہے نا اس کو وسیع کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں انسان کے اپنے ایمان میں اضافے کا بھی باعث بنتی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کا بھی باعث بنتی ہیں.